سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ قرآن کے اندر 41 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 61 نمبر ہے، 6 رکوع ہیں اور 54 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ وسیع رحمت والے، بے حد رحم کرنے والے کی جناب سے اتاری ہوئی ہے یہ کتاب، جو بڑی رحمت والا، وسیع رحمتوں والا ہے۔ ایک کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، اس حال میں کہ عربی زبان میں قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا ہے۔ تو ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ لیا، چنانچہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں، ایسے منہ موڑ کے بیٹھ گئے جیسے سنا ہی نہیں انہوں نے۔ اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں، جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ ہمارے دل اتنے پردے میں ہیں تو ان میں اترتی نہیں بات، تو ہم کیا کریں؟ اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہم سن ہی نہیں پاتے اپنے کانوں سے۔ اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، جسے ہم تمہیں دیکھتے ہی نہیں کہ تم کون سے اچھے عمل کرتے کہ ہم موٹیویٹ ہو سکے تم سے۔ دیکھیں، ہم کسی کی اچھائی سے، اچھے کاموں سے موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے اور تمہارے درمیان میں تو ایک حجاب ہے، ہم تو تمہاری کسی بات کو دیکھتے ہی نہیں۔ پھر تم عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم جیسا ایک ہی انسان، تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، سو تم اسی کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے بخشش مانگو۔ اور مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ مشرک ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اللہ نے دیا، اور آخرت کا بھی انکار کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے آخرت کے دن اللہ سخت عذاب میں مبتلا کرے گا جو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور کے لیے اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں، یعنی وہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ ایک اور بات بھی سوچنے کو، سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ جب جنت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے، جنت کے مقامات تو ہیں ہی، لیکن ایک اور بات سوچیے کہ ہماری سانسوں کے ساتھ ذکر الہی آٹومیٹکلی ان انٹینشنلی ہوتا رہے گا۔ جیسے جیسے ہم سانس لے رہے ہیں نا، اسی طرح اللہ کا ذکر ہماری زبان پر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ہمیں تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی۔ اب سوچیے اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ پھر ہمارے رینکس بھی انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ اب وہ کیسے اللہ کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اللہ ہمیں کیا مقامات عطا کرے گا، اور پھر ہر ہر انسان کس طرح ہوگا، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی دل میں کوئی کدورت، کوئی حسد، کوئی جیلسی بھی نہیں ہوگی۔ کیا ہی خوبصورت وہ جگہ، کیا ہی وہ خوبصورت مقام ہوگا۔ اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہیں زندگی میں، ہم وہ عمل نہیں کر سکے جو ہمیں کرنے کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں اولاد دے دی ہے۔ اولاد کی ایسی پرورش کر جائیں کہ وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ پڑھا دیجئے لوگوں کو، سکھا دیجئے لوگوں کو، جہاں جہاں تک یہ قرآن کی روشنی پھیلتی ہے اس کو پھیلا دیجئے، اس نیت سے کہ جب ہم مر جائیں، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، جب رجسٹرز بند کر دیے جائیں تو ہمارے رجسٹرز بند نہ ہوں بلکہ وہ کھلے رہے، ہمارے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی لکھائی ہوتی رہے۔ کوشش کر جائیے، محنت کر جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ کہہ دیں کہ کیا واقعی تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس کو 2 دنوں میں بنایا، یعنی زمین کو 2 دنوں میں بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ کیا کیا کہ ایک دن زمین کو بنایا، پھر رزق کا بھی بندوبست کیا پورا دن لگا کر۔ اور یہ اللہ کے دنوں کا حساب ہے، ہمارے دنوں کا نہیں، جو زمین کے دن ہمارے ہیں، اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو۔ وہی تو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنا دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس میں اس کی غذائیں اندازے سے رکھ دیں۔ 4 دنوں میں جواب برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل کتنے دن ہوئے؟ 4 دن۔ یعنی 2 دنوں میں زمین کا تخلیق ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں رزق کی تمام چیزیں بنائی۔ ٹوٹل 4 دن لگ گئے زمین میں۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے زمین سے اور اس نے تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے، مطلب تمہارے اختیار میں نہیں ہے، میں نے تمہیں حکم دیا تم دونوں میرے پاس آ جاؤ۔ دونوں نے کہا، زمین اور آسمان نے کیا کہا؟ ہم خوش ہو کر آ گئے ہیں رب۔ تو اس نے دو دنوں میں ان کو پورا 7 آسمان بنا دیا۔
یعنی آسمان کو پھر سات آسمان تہ بتہ بنا دیے، اور اس نے ہر آسمان میں اس کا کام وہی کر دیا کہ کون سے آسمان پر کیا کیا کام ہوگا۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا اور محفوظ کر دیا۔ محفوظ کس سے؟ ان شیاطین سے، یہ اندازہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر گرنے سے بھی محفوظ کر دیا۔ یہ اندازہ ہے سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں ایک کڑک سے ڈرا دیا۔ عاد اور سمود جیسی کڑک ہوگی جب رسول ان کے پاس، ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کس کی عبادت کرو، کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو وہ ضرور فرشتے اتار دیتا، یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہاری باتوں کا کیوں یقین کریں؟ پھر جو عاد تھے وہ زمین میں ناحق ہی بڑے بن بیٹھے، کیونکہ وہ قداور طاقتور، انہوں نے کہا سارا کچھ تو ہماری اپنی طاقت سے ہے، کون اللہ اور کون اللہ کا معبود؟ اور انہوں نے کہا کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ وہ کہتے ہم سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے بھی زیادہ ہے؟ یعنی یہ اپنی طاقت پہ اتراتے ہیں تو جو پیدا کرنے والا ہے وہ ان سے طاقت میں کتنا زیادہ ہوگا؟ اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سخت آندھی طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور جو سمود والے تھے نا، ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، ہم نے ان کو، آج کے بعد پھر سمود والے جو بچ گئے تھے نا، جو تھوڑے سے پرہیزگار تھے وہ بچ گئے، لیکن چونکہ خون وہی، عادتیں وہی، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اللہ نے ان کو ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا، پھر انہوں نے ہدایت پر اندھے رہنے کو پسند کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مار دیا، ختم کر دیا، تو ان کی رسوائی، ان کے رسوائی کے عذاب کے کڑک نے پکڑ لیا، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا تھا، ان کو ہوا نے، ان کو بجلی کی چمک اور چنگھاڑ نے۔ یہ ایک ہی قوم تھی در حقیقت، عاد والے جو بچ گئے وہ سمود والے بنے، جو تھوڑے پرہیزگار لوگ تھے نا، جو تھوڑے سے مطلب اپنے بچ گئے، وہ بچ گئے جو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تباہ کر دیا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ ڈرا کرتے تھے، اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جو ہی وہ آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان تمام باتوں کی جو وہ عمل کرتے تھے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ تعالیٰ نے گویائی دی، آج بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی، ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو، اور تم اسی لیے نہیں چھپا کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تم نے سمجھا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بھی بہت سے اعمال کو نہیں جانتا، استغفر اللہ، جو تم کرتے تھے۔ اگر مجھے اور آپ کو اس چیز کا خوف ہوتا نا، اگر ہے اگر آج بھی ہے کہ ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے جسم کی کھال بھی ہمارے جسم خلاف گواہی دیں گی تو یقیناً ہم بچ جاتے۔ اچھا، ہم خواتین کیا کرتی ہیں؟ میں خواتین کی بار بار یہ بات اس لیے کرتی ہوں کہ ہم خواتین زیادہ ہی کچھ ایسے کمپلیکس کا شکار ہوتی ہیں۔ ہم جب میک اپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری اسکن جو ہے وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے، سفید ہونی چاہیے، بالکل فیئر کلر ہونا چاہیے، کمپلیکشن ہونا چاہیے، تو ہم اپنے جسم کو صاف ستھرا بالکل نیٹ اینڈ کلین دکھانا چاہتے ہیں، دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ انسان کو اپنی ذات، اپنا جسم ہر حالت میں خوبصورت لگتا ہے، ہم دکھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کم عمر، خوبصورت ترین، تو وہ جو کھال، جو چمڑی ہم نے خوبصورت بنائی لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ کھال بھی، وہ چمڑی بھی ہماری روز قیامت اللہ کے سامنے گواہی دے گی کہ ہم نے کس کس کے سامنے اس کو کھول کر خوبصورت دکھایا۔ اگر ہمیں یہ خوف ہوتا کہ یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ ہم تو اس میں پڑے رہے کہ اللہ کچھ اعمال ہمارے ہو سکتے، نعوذ باللہ اللہ سے ہمارے کچھ اعمال اگنور ہو گئے ہوں۔ اس آیت کو سوچیے اور سمجھیے کہ ہمارے، یعنی ہم کم نا علمی میں بھی انسان کو کام کرتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ہماری انٹینشن وہ نہ ہو،
لیکن اس کے پیچھے جو شیطان کی چال ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال سے اللہ واقف نہیں، اسی کے اندر ہم سارے کے سارے عمل کیے جا رہے ہیں۔ آج اگر ہم قرآن کا پورا قرآن پڑھ جانے کے باوجود بھی اپنے اندر اتنا تبدیلی نہیں لا سکے کہ ہم اپنے جسم کو، اپنی زینت کو چھپا سکیں، تو یقین جانیے اس قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے ہم۔ جو زندگی بیت گئی وہ زیادہ عرصہ ہم نے گزار لیا، وہی زندگی تھی جو ہماری بیت گئی، آنے والے کل سے ہم بے خبر ہیں۔ تو پھر کیوں نہ آج سے ہی تہیہ کر لیں کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے؟ کل کو کس نے دیکھا؟ کہ کل کی زندگی آپ جانتے ہیں کہ کتنے دن مزید ہے، کہ ابھی ہم مزید ٹائم لیں گے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھانپیں، اپنے آپ کو چھپائیں، ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنے جسم کو چھپائیں، اپنی زیب و زینت کو چھپائیں؟ کیا آپ نے کچھ لکھوا رکھا ہے؟ اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کیا خوف نہیں آتا ہمیں؟ کیا رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہمارے؟ کیا ڈر نہیں ہوتا ہمیں؟ ہم کیوں آج بھی دنیا کی لذتوں میں پڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا اسی نے تو تمہیں برباد کر دیا، تم تو خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی کی درخواست کریں تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہ ہوں گے۔ اب وہ معاف نہیں کرے گا اللہ ان کو، اور ہم نے ان پر برے دوست مسلط کر دیے ہیں، تو انہوں نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے ہر چیز کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، اور ان پر وہی بات ثابت ہو گئی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر ہو چکی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ پتہ ہے آپ کو کہ ہم خواتین کو سب سے مشکل کیا لگتا ہے؟ کہ ہم کیسے یہ پہن لیں، ہم کیسے اپنے اوپر اوڑھ لیں؟ ہم پتہ ہے کیا خوف ڈر میں کیا آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یار یہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ تم نے کیا کر لیا، یہ ابائے پہن لیے، اپنے اوپر برقعے اوڑھ لیے، یہ تم نے چادریں اوڑھ لی، تم نے سکارف کر لیے، کھلے ہوئے بالوں سے اتنی خوبصورت چھوٹی عمر کی لگتی ہو، پیاری لگتی ہو، اچھی لگتی ہو۔ یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا، یہ وہ شیطان کی باتیں ان کی زبانوں پر ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان کی افواج کے اندر، اس کی اولاد میں یہ لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ بھی اس کی افواج ہے، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو شیطان چاہتا ہے، ان کے منہوں سے وہی باتیں نکل رہی ہیں جو شیطان نکلوانا چاہتا ہے۔ آج تک اگر مشکل تھا، اپنے رب سے یہ سوال ضرور کیجیے اپنے دل سے کہ اے اللہ تو میری رہنمائی کر۔ کیا ہم اس قابل ہمارا جسم نہیں ہوا کہ اے اللہ ہم اپنے جسم کو تیری رضا کے مطابق ڈھال کر، تیری رضا اور خشیت کے مطابق ڈھال کر ہم وہ کام کر سکیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے شور شرابہ مچاؤ۔ آج اگر آپ لوگ بھی بیٹھ کے کر قرآن کو سن رہے ہیں اور گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، باتیں بھی کیے جا رہے ہیں، تو یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ اس کو خاموشی سے سنا جائے۔ آپ کسی انسان کی بات کو سنے، آپ سن رہے ہوں اور کاموں میں مصروف ہوں، تو پھر میں دیکھوں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ یہ اللہ کی باتیں، اللہ کے کلام کی باتیں کی جا رہی ہیں اور ہم دنیا کے کاموں میں مگن ہوں، گپ شپ بھی لگا رہے ہوں۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ ہمیں قرآن کی بے ادبی یہ لگتی ہے وہ قرآن کی طرف پیٹ نہ ہو جائے، قرآن کو اونچی جگہ پر رکھیں۔ ٹیبل پہ رکھا ہے تو ٹیبل پہ بس قرآن ہی ہو، اس کے آس پاس کوئی چیز نہ رکھی ہوئی ہو، صرف قرآن ہو، چاہے قرآن کے اوپر کتنی ہی ڈسٹ کیوں نہ ہو، کبھی کھولا ہی نہ ہو۔ اونچی قرآن کو گھر کے سب سے اونچی شیلف پر رکھا جائے، کیونکہ ہماری جب وہ دل کرے گا کبھی پڑھ لیں گے، جب وہ اٹھانا چاہتے ہیں نا آپ لوگ، تو شیطان ایسی ایسی چالیں چلتا ہے، اچھا بھی نہیں، کل دیکھیں گے، کل نہیں، پرسوں دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے، پھر آتی ہی نہیں۔ قرآن ہماری ایکسس میں ہونا چاہیے جہاں ہم اس کو بار بار کھول سکیں۔ جنہوں نے کفر کیا یقیناً ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، اور ہم یقیناً ان کو ان کے عمل کا بدترین بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے، اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے۔ اس کا بدلہ ہے کہ جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ان جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہمیں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں تاکہ وہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب ہم کہیں گے ہم انہیں ذلیل کریں گے پیروں کے نیچے روند کر۔
यकीनन जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला हमारा रब है, फिर वो साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि ना डरो और ना गम करो, और उस जन्नत की बशारत से खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता था। हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे साथी हैं और आखिरत में भी, और तुम्हारे लिए वो है जो तुम्हारे दिल चाहेंगे, और तुम्हारे लिए उसमें वो कुछ है जो तुम तलब करोगे, बेहद बख्शने वाले बेहद रहम करने वाले की जनाब से मेहमान नवाजी के तौर पर। सुबहान अल्लाह, नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, गफूर रहीम। या अल्लाह है मेरे परवरदिगार, हमें भी वो मेहमान नवाजी अता करना, हमारे वालदैन को भी अता करना, जिनके वालदैन दुनिया से गुजर गए, तो उनको भी अपनी मेहमानी में रखना। क्या ही बेहतरीन तो मेहमान नवाज है। तो वो जितने भी मुस्लिमीन और मुस्लिमात, जितने भी मोमिनीन और मोमिनात दुनिया से गुजर गए, उन सबको तो अपनी मेहमान नवाजी में रखना, तो उनको सुकून अता करना, तो उनकी दुनिया के हर हर अमल को कबूल कर लेना। जिनकी माएँ जिंदा हैं उनको सेहत अता करना, जिनकी माएँ गुजर गई तेरे पास लौट आई, तो उनको उनको माफ कर देना, उनकी मगफिरत कर देना। हमारे बहुत से अजीज व अकारिब इस दुनिया से गुजर गए, उन्होंने ये रमजान नहीं पाया, वो अपने अमल नहीं ला सके अभी तेरे पास, वो बेबस हैं। ए परवरदिगार, तो हमारी तरफ से हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमा ले, तो उनकी मगफिरत कर दे, तो हमें हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे, तो उनको अपने मुकर्रब तरीन लोगों में शामिल कर दे, तो उनका शुमार अपने अजीज तरीन लोगों में कर ले, जिनके वालिद या वालदा या बहन या भाई कोई भी अजीज व कारब दुनिया से गुजर गया, वो लोग जिनके लिए दुआएं करने वाले कोई हाथ नहीं, जिनके लिए सदका जारिया की कोई असबाब नहीं, या अल्लाह तो उनको भी बख्श दे, उनके हक में भी हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। जो बीमार है उनको भी शिफा अता कर दे, तू हमसे कुरान की खिदमत ले ले, तू हमें बख्श दे, हमसे राजी हो जा, हमारी कोताहियों को दरगुजर कर दे, हमारी औलाद को हदायत अता कर दे, तू हमें हदायत अता कर दे, तू हमें सब्र अता कर दे कि हम अपनी औलाद की तेरी हुक्म के मुताबिक परवरिश कर सके, हमें बस है, तो हमारी मदद कर दे। और बाद में उस शख्स से ज्यादा अच्छा कौन है जिसने अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और नेक अमल किए और कहा कि यकीनन फर्माबरदारों में से हूँ, और नेकी और बुराई बराबर नहीं होती, बुराई को तो तुम मुझसे हटा दो जो सबसे अच्छा है, तो अचानक वो शख्स तुम्हारे और उसके दरमियान दुश्मनी है। ऐसा होगा गोया कि वो दिली दोस्त है, उसकी तौफीक नहीं दी जाती मगर उन लोगों को जो सब्र करे, और उसकी तौफीक नहीं दी जाती मगर उसको जो बड़ी नसीब वाला हो। और अगर शैतान की तरफ से आपको कोई उकसाहट हो तो आप अल्लाह ताला की पनाह मांगे, अल्लाह की पनाह में आ जाएं। फस्तइद बिल्लाह, जैसे दिल में कोई बुरा गुमान आए फौरन तावूज को पढ़े, फौरन अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से पनाह मांगे। यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। और उसकी निशानियों में से है रात और दिन और सूरज और चांद को सजदा ना करो, बल्कि उस अल्लाह ताला को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया। अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो, फिर भी अगर वो तकब्बुर करें, तो जो फरिश्ते आपके रब के पास हैं वो दिन रात उसकी तस्बीह करते हैं, और कभी नहीं उकताते। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे और आपके सजदे से। अल्लाह के पास बड़ी मखलूकात, अल्लाह ने कहा कि अगर तुम करते भी हो इनको सजदा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ऐसे फरिश्ते हैं जो हर हर लम्हा मेरी तस्बीह बयान करते हैं, और वो उकताते भी नहीं, थकते भी नहीं। मैं और आप कुरान की क्लास लेते लेते थक जाते हैं, आप देखिए क्लास शुरू होती है तो कितने लोग होते हैं, एंड होते तक श्रिंक होते 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 कितने कम हो जाते हैं, उकता जाते हैं, थक जाते हैं। हम चाहते हैं 10 मिनट की ऑडियो हो, 5 मिनट की हो, 3 मिनट की हो, कम से कम तरीन वक्त में हम सब कुछ सीख जाएं। और आप देखिए कि लंबी 3 3 घंटे की मूवीज चल जाती हैं, देख लेते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ड्रामास देख लेते हैं, उकताते नहीं हैं। कुरान की बातें सुनते हुए, कुरान की बातें करते हुए, अल्लाह की बातें सुनते हुए उकता जाते हैं। अल्लाह अकबर। अब उकता गए, थोड़े बोर हो गए, चले कुछ और कर लेते हैं। अल्लाह के जिक्र से बढ़कर कोई चीज है?
اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بلا شبہ آپ زمین کو بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا، یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑے چلتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں رہتے۔ تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ جو کچھ تم چاہو کرتے رہو، یقیناً وہ اس کو خوب دیکھنے والا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اس ذکر قرآن کے ساتھ کفر کیا، جن لوگوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ ان کے پاس آ گیا، حالانکہ یقیناً وہ ایک باعزت کتاب ہے، باطل اس کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی جناب سے نازل کرتا ہے۔ آپ کو نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جاتا تھا، یقیناً تمہارا رب بڑی بخشش والا اور بہت دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اس کو یعنی اس قرآن کو اجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں، کیا اجمی کلام اور عربی رسول آپ کہہ دیں؟ یعنی کہ ایک رسول عربی ہے اور کلام اجمی دیا گیا۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ در حقیقت عربی جو لوگ ہیں یہ اجمیوں کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول آپ کہہ دیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ اجمی زبان ہے یا عربی زبان ہے۔ وہ اس قرآن پر جو لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ سوچئے کہیں ہم اکتا تو نہیں گے قرآن کو سنتے سنتے؟ ہم کہتے ہیں نیند آنے لگتی ہے قرآن کو پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے، تھک جاتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اللہ میرے رب نے کیا کہا؟ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ دیکھیں نا، قرآن پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کہا اللہ نے۔ کانوں میں بوجھ مطلب کانوں سے بات دل میں اتر ہی نہیں رہی۔ آپ پڑھے جائیں قرآن کو پڑھے جائیں، آپ کو کیا پتہ اللہ نے کیا کہا؟ قرآن تو عمل کے لیے آیا۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے اور سنائی نہیں دے رہا۔ ہم مسلمانوں کو جتنی پریشانی اپنی اولاد کو قرآن سکھانے کی ہوتی ہے نا کہ ان کو قرآن پڑھنا آ جائے، اس سے آگے میری اور آپ میں سے کسی بھی عورت کی یا کسی بھی ماں یا باپ کی پریشانی نہیں ہوتی۔ بس جب بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، ہم نے اپنی پوری کی پوری رسپانسبلٹی اس کو مسلمان بنانے کی کر دی۔ نماز پڑھنی سکھا دی، ہم نے اپنی پوری رسپانسبلٹی ادا کر دی۔ روزے رکھنا سکھا دیے، ہم نے بہترین تربیت کر دی۔ یہ تربیت تو ہم نے کی ہی نہیں، ہم نے تو اپنی اولاد کو اندھا بہرا گونگا بنا دیا۔ کیا تربیت کی آپ نے؟ کیا مشقت اٹھائی آپ نے؟ بس قرآن کو پڑھ لینا کافی تھا کیا؟ بس ایک گونگے کی طرح ایک بہرے کی طرح پڑھنا سکھا دیا بس؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے ہی نہ ہو چکی ہوتی، قیامت کا دن مقرر نہ ہوتا، تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ لوگ اس سے بے چین کر دینے والے شک میں ہیں۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ میرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب بہت عزت والا ہے، میرا رب بہت رحیم ہے۔ ساری رحمتیں اس کے لیے، ساری محبتیں اس کے لیے، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے۔ قربان جائیں اپنے رب پر۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔